کے قدموں پر نچھاور کرنے کے اندر اگرچہ کئی صحابہ کا یہ ملتا ہے، کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے انتہائی نازک حالات کے اندر کہ جب ان کی اپنی جان کو خطرہ تھا تو اتنے مشکل حالات کے اندر بھی انہوں نے اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ترجیح دی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کو کفار مکہ نے گرفتار کر لیا دھوکے کے ساتھ غزوہ بدر کے بعد۔ اب جب کفار مکہ نے ان کو گرفتار کر لیا تو ایک کھلے میدان کے اندر ان کو ٹک ٹکی کے اوپر باندھ دیا، سولی پر لٹکا دیا، آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور عام اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، جس کسی کا بھی کوئی رشتہ دار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی ساتھی نے، کسی صحابی نے کہیں بھی کوئی قتل کیا ہے تو ہمیں حضور کا ایک غلام ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہے، ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، جو کوئی اپنے کسی عزیز کا رشتہ دار کا بدلہ لینا چاہتا ہے نا، وہ اسی سے آ کر لے لے۔ تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ جہاں پر سینکڑوں لوگوں کا بدلہ وہ ایک شخصیت سے وہ لے رہے ہوں تو وہاں پر ان کے دل کے اندر دشمنی کی جو آگ تھی وہ کتنی ہوگی، اس کے اندر ان کے غصے کا عالم کیا ہوگا، اور پھر انہوں نے جو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ جب انہوں نے عام اعلان کیا، سیدنا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکی پر باندھے ہوئے، سولی پر لٹکائے ہوئے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، تو اب کوئی جو ہے نا وہ تلوار لے کر آ رہا ہے، کوئی برچھا لے کر آ رہا ہے، کوئی چاقو لے کر آ رہا ہے، کوئی کینچی لے کر آ رہا ہے، جس کے گھر کے اندر جو بھی کوئی تیز دھار آلہ تھا اپنی اپنی سوچ کے مطابق وہ سب لے کر آ رہے ہیں۔ اب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے کھڑے ہو کر ان کے جسم کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کوئی آپ کے یہاں جو ہے نا بازو سے کوئی گوشت اتار رہا ہے، کوئی اس بازو سے گوشت اتار رہا ہے، کوئی آپ کے سینے سے گوشت اتار رہا ہے، کہ جس طرح لکڑی کے ہم ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں نا، اس کے چھوڑے اتارتے ہیں، اس کے چھلکا اتارتے ہیں، اس انداز کے اندر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہڈیوں سے گوشت کو اتارا جا رہا تھا، ہڈیوں سے زندہ آپ کے گوشت کو اتارا جا رہا تھا۔ اور اتنے نازک حالات کے اندر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مشرکین کہنے لگے کہ اے خبیب، اب اتنی تکلیف کے سامنے تو دل کے اندر یہ تمنا کر رہا ہوگا نا، یہ خواہش کر رہا ہوگا کہ کاش آج تیری جگہ وہ اللہ کا نبی ہوتا کہ جس کو تم نبی مانتے ہو، آج یہاں پر وہ ہوتا اور تو اپنے گھر کے اندر آرام کر رہا ہوتا، اپنے بیوی بچوں کے اندر ہوتا، اور ٹھنڈے میٹھے جو ہے نا پانی کے چشمے تو پی رہا ہوتا، تجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے نازک حالات کے اندر بھی کتنا محبت بھرا جواب دیا۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم تو یہ کہتے ہو نا کہ میں جو ہے نا گھر کے اندر آرام کر رہا ہوتا اور نعوذ باللہ یہاں پر حضور کو جو ہے نا اس طرح تم ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہوتے، تم نے تو بڑی دور کی بات کر دی ہے۔ فرمایا کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے، میری حضور سے محبت یہ ہے کہ میرے یہاں پر جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہوں، جس طرح تم کر رہے ہو کہ میرے جسم سے ایک ایک بوٹی جو ہے نا وہ نوچ رہے ہو، میرے جسم کے یہاں پر میرے جسم کا کیما ہو رہا ہو، اور وہاں مدینہ پاک کے اندر میرے محبوب کے پاؤں مبارک کے اندر ایک کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرے جسم سے تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ادھر میرے محبوب کو صرف ایک کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، فرمایا کہ مجھے تو حضور کو دی ہوئی یہ ایک کانٹے کی تکلیف بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ